میرا مرشد سونا 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 میں نیوا میں مرشد شاہ چراغ سرزاری صدقہ جمائل اچھیا جنمی میں مان بھائی میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا جو کوئی جس دا عاشق ہو اسے دل دھڑکندا سا مگر بہا لے کر او دے مرنے مرنا اجنا ٹوپیاں لیاں نے چٹیاں اگر ہاتھ چھوڑ کے کہہ لیں گے تو اچھی گل ہے وہری والا سونا وہری والا سونا آنی مذہبی اسکال شخصیت فخر اہل سنت پیر طریقت حبر شریعت پیکر محبت سفیر عشق رسول جناب حضور قبلہ پیر محمد حبیب عرفانی دامت برکاتہ القدسیہ آستانہ عالیہ سنت شریف کے سجادہ نشین جو ہے انشاءاللہ اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں گے محبت کے ساتھ حضور قبلہ پیر طریقت حبر شریعت پیکر محبت جناب صاحبزادہ حضرت محترم قبلہ پروفیسر عزت مآب پیکر محبت پیر محمد حبیب عرفانی دامت برکاتہ القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ سنت شریف انشاءاللہ نورانی ملفوظات سے نوازیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جناب افتخار بھائی پروگرام کو لے کے آگے چلیں گے میری آواز میں لائیں ایک اور ہستی لندن سے جناب چودھری عابد اقبال صاحب سے آرٹس والے جو ڈائریکٹر ہیں اور پوری دنیا کے اندر حضور کے نعت خوانوں کو لندن میں پوری دنیا میں یورپ میں بلاتے ہیں وہ بھی جلوہ فرما ہے حضور قبلہ پیر صاحب کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھائیں پتہ چلے آقا کے غلام بیٹھے ہیں نعرہ رسالت نعرہ حیدر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 13 رجب اب بالکل قریب اور اب یہ کہا جائے تو ایک دن باقی کہ تاریخ تو بدل گئی میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات کے حوالے سے ایک واقعہ گزارش خیبر کا میدان خندق خود چکی خندق کا میدان خندق خود چکی کفار کا لشکر ایک طرف آ کے کھڑا ہو گیا کسی کو ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ خندق پار کر کے آئے اور خندق کے اس طرف مسلمانوں کا لشکر اور یہ میں ایک تھوڑی سی کہ جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا جنہوں نے مدینہ منورہ حاضری دی سوا مساجد کا میدان دیکھا ہوگا اور یہی میدان غزوہ خندق یہی ہوئی تھی یہ جو 7 مساجد وہیں بنی تھی ایک شخص کفار میں سے ابن عبد ود اور شہرہ اس کا یہ تھا کہ یہ 1000 سواروں پر بھاری ہے اتنا طاقتور اتنا لہیم شہیم اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خندق پار کر کے پہنچا اور وہاں کے اس نے آواز دی کہ ہے کوئی میرا مقابلے کرنے والا مولا علی نکلے اس نے کہا میں کروں گا تمہارا مقابلہ اس ابن عبد ود نے یہ لفظ کہے کہ بھتیجے تیرے خاندان کا مجھے پاس ہے میں نہیں چاہتا کہ تمہیں قتل کروں اور اس سے پہلے ایک بات ہوئی کہ جب اس کی آواز آئی تو بہت سے صحابہ کرام نے اٹھ کر اجازت چاہیے آپ نے منع فرما دیا جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اٹھے آپ کو اجازت فرمائی
اور جب آپ چل رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کہ وہ ذات جن کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنی مرضی اور خواہش سے گفتگو نہیں فرماتے. مولا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں نکل رہا ہے. جس ذات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کل ایمان قرار دیا کہ جس کی ہر ادا، جس کی ہر بات، جس کی ہر حرکت، جس کا ہر عمل، جس کا ہر فعل، جس کی ہر اٹھنا بیٹھنا، جس کا ہر بولنا سننا، جس کی ہر شے اللہ کے تابع ہو، ایمان ہو جس کی ہر شے، ان کے بارے میں کہ یہ کل ایمان ہے اور کل کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں. وہاں پہنچ کر جب اس نے یہ کہا کہ اب میں قتل نہیں کرنا چاہتا، تو مولا کائنات نے تو جواب ارشاد فرمایا کہ تو نہیں کرنا چاہتا، میں تو کرنا چاہتا ہوں تجھے، میں تو تجھے کرنا چاہتا ہوں. تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو دین کا دشمن ہے، تو ایمان کا دشمن ہے، تو ایمان کا دشمن ہے، تو اللہ کے رسول کا دشمن ہے، تو اللہ کے رسول کے ساتھیوں کا دشمن ہے. اس لیے میری تجھ سے کوئی رشتہ داری نہیں، میرے بڑوں کے تعلقات تھے اب نہیں ہیں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے قتل کروں گا. اس ابن عبد ود نے آپ کو دعوت دی کہ وار کرو. آپ نے کہا نہیں تو کر وار. اس نے کہا کہ میرا یہ قاعدہ نہیں ہے، میں ہمیشہ دوسرے کو موقع دیتا ہوں کہ وہ وار کرے. آپ نے فرمایا نہیں، تیرا ہوگا میرا بھی نہیں ہے، کہ میں ابو طالب کی اولاد ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں، ابو طالب کے بیٹے کے ہاتھ کبھی پہلے نہیں اٹھیں گے. اس نے وار کیا، مولا علی نے روکا. اس نے کہا اب آپ وار کریں. آپ نے وار کیا. اس نے کہا بس. فرمایا ذرا قدم تو اٹھا. اس نے ابھی قدم ہلایا ہی تھا کہ دو ٹکڑوں میں بٹ کے گر گیا، دائیں طرف اور بائیں طرف. مولا کی تلوار اتنی کارگر تھی، اتنی شدید تھی، اتنی طاقت سے تھی کہ اس کو پورے جسم کے کٹنے کا احساس ہی نہیں ہوا. یہ ہیں ہمارے مولا. ایک چیز کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھ کھولنے سے لے کر ایمان لانے تک کبھی کسی بت کے سامنے جا کر کھڑے نہیں ہوئے. اور ایمان لانے کا آپ کا واقعہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو حکم ملا کہ اپنے اقربین اور قرابت داروں کو دین کی دعوت دیجیے، آپ نے اہتمام فرمایا. اور وہ اہتمام، اس کا انتظام تمام تر مولا علی کے پاس تھا. جب وہ آئے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ کون ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا. وہ پورا قبیلہ قریش، پورا بنی ہاشم اس وقت وہاں موجود. ایک ذات اٹھی صرف اور یہ فکر کرے کہ گو میری عمر تھوڑی ہے، میری ٹانگیں کمزور ہیں، میری ٹانگیں کامتی ہیں، لیکن اس دین کی خاطر جس کی دعوت آپ نے دی ہے مجھے جہاں کھڑا پائیں گے میں وہیں موجود رہوں گا. اور یہ اسی عہد کی بات ہے کہ جب مدینہ منورہ ہجرت کی بات ہوئی، پروگرام بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہجرت فرمائی، تو اس بستر پر
جس پر خود ذات سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج اس رات اس بستر پر سونا یہ موت کا دوسرا نام ہے. اور علی تو نے اس بستر پر سونا. مولا علی صرف سوئے نہیں ہیں، روایات میں جس طرح سے ہے کہ اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ لیا، چادر لے لی چہرے کے اوپر بھی، کہ کہیں دشمن دور سے دیکھ کر پہچان نہ لے کہ آج بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نہیں ہے. آج مولا علی اس بستر پر تشریف فرما ہے. میں درمیان میں ایک بات چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں. کسی شخص نے بعد میں ایک دفعہ سوال کیا کہ کیا کبھی کوئی ایسی رات گزری جس میں آپ کو مزے کی نیند آئی ہو اور اس یقین کے ساتھ کہ صبح آپ ضرور اٹھیں گے. فرمایا وہ ایک ہی رات تھی. کہ وہ کون سی؟ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مجھے اپنے بستر پر لٹایا تھا. اس رات جتنی خوبصورت نیند آئی پوری زندگی میں نہیں آئی، اور یہ یقین تھا کہ میں صبح زندہ اٹھوں گا، صبح اس رات میں میری موت واقع نہیں ہوگی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ علی کل لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کرنی ہیں. یہ ذمہ جو کام ہو گیا تھا، یہ یقین تھا کہ میں امانتیں واپس کرنے کے لیے صبح زندہ اٹھوں گا. یہ تربیت، اور اسی تربیت کو، اسی بات کو، اسی معاملے کو دیکھا جائے تو دین پر جب ذکر پڑھنے کی بات آئی، دین میں بے عملی لانے کی کوشش کی گئی، دین میں بدکرداری لانے کی کوشش کی گئی، تو پھر ابن علی اٹھا. ابن علی جب اٹھا تو اس نے صرف سفر نہیں کیا، صرف اپنی ذات کو قربانی کے لیے پیش نہیں کیا. اس ابن علی کے ساتھ جن کا نام حسین ہے اور جن کے بارے میں ہمارے چشتیوں کے جد اعلیٰ نے کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. کمال یہ ہے کہ سر دے دیا ہے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اور سچ بات یہ ہے کہ بنا لا الہ است حسین، لا الہ کی یاد حسین ہے، اور یہی وجہ ہے حسین ہے، یزید تھا. یزید کا آج کہیں نام و نشان نہیں، یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں. یزید پر جو بھی یزید کا نام لیتا ہے وہ لعنت کے طور پر اس کا نام لیتا ہے. وہ لعنت ہے، وہ ایک استعارہ ہے، اور استعارہ لعنت کا ہے. ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ آج حسین ابن علی، امام حسین علیہ السلام، ان ذاتوں کو ہمارے تعلق کی ضرورت نہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ان ذات کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے. اور قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جب سچے لوگوں کو ان کے امام کے نام سے پکارا جائے. یوم ندعو کل، تمام تر لوگوں کو، ہر شخص کو ان کے امام سے پکارا جائے. اور جن کا امام حسین ہوگا وہ یقیناً جب آوازہ اٹھے گا کہ کتنے ہیں حسین کے، تو یقیناً ہم بھی لبیک کہتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو ہمارے جن کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ دیے، جن کی اتباع کی ہم نے، جن کے پیچھے چلنے کی، جن کے احکامات پر چلنے کی ہم نے عہد کیا، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم صحیح کرتے ہیں، یہ یقیناً وہ ہیں کہ جنہوں نے حسین کو اپنا امام بنایا، جن کا امام حسین امام تھا، ہے اور رہے گا. اور ایک یہ وہ لوگ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ
ان کے 72 جانثار تھے. ایک رات پہلے چراغ گل کروا دیا اور اعلان فرما دیا کہ کون ہے جو تم میں سے جانا چاہتا ہے. میں نے چراغ گل کروا دیا ہے, کوئی دیکھنے کی شرمندگی محسوس نہ کرے, جس نے جانا ہو وہ چلا جائے. اور جب چراغ روشن کیا گیا تو تمام کے تمام لوگ موجود تھے. یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کا کردار. یقیناً ہمارے بڑے, ہمارے اسلاف, وہ بھی اسی کردار کے, اسی نظریے کے, اسی سوچ کے, اسی انداز کے مالک تھے. اور ایک واقعہ گزارش کر کے, حکایت ایک گزارش کر کے اجازت چاہوں گا کہ ایک شخص دریا کے کنارے کھڑا تھا. اس کے جی میں آئی, اس نے زمین سے ایک کنکر اٹھایا چھوٹا سا, وہ پانی میں پھینکا, ڈوب گیا. لوہا, اس کو تھوڑا سا چھوٹا سا لوہا ملا, وہ پانی میں پھینکا, ڈوب گیا. اس نے کہا یا اللہ یہ کیا, یہ معمولی وزن کنکر کا بھی, لوہے کا بھی, یہ ڈوب گیا. تو جواب آیا کہ یہ فطرت کا قاعدہ ہے. اتنی دیر میں دیکھا تو ایک بہت بڑا درخت پانی میں تیرتا ہوا چلا آ رہا ہے. اس نے پھر شکایت کی کہ یا اللہ یہ کیا, چند گرام کا لوہا, چند گرام کا پتھر روڑا پانی میں پھینکا, ڈوب گیا. یہ منو وزنی لکڑی یہ پانی میں تیرتی آ رہی ہے. تو دریا نے جواب دیا کہ اسے میں نے سینچا ہے, اسے میں نے پروان چڑھایا ہے, یہ میرے بل بوتے پر جوان ہوا ہے, ورنہ ایک بیج تھا, یہ درخت بنا ہے, اور جسے میں نے پروان چڑھایا ہے میں اسے ڈوبنے نہیں دیتا. لکڑی کا وہ گٹھا, وہ پورا درخت پانی میں تیرتا آ رہا تھا. کچھ وقت گزرا, لکڑی خشک ہو گئی, لکڑی کو چیرا گیا, اس کے تختے بن گئے. ان تختوں سے کشتی تیار ہوئی. اس کشتی میں لوہا بھی لگا, اس کشتی میں اور دھاتیں بھی لگی. جب کشتی تیار ہو گئی, دریا میں اس کو ڈالا گیا چلانے کے لیے, تو اس میں لوگ بھی سوار ہو گئے, اس میں اینٹ اور روڑا بھی رکھا گیا, اور کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھی گئی. سارا کچھ لے کے کشتی چلی تو اس آدمی نے پھر دریا سے شکایت کی. اس نے کہا کہ چلو لکڑی تو تھی, یہ اب اس لکڑی کے ساتھ لوہا بھی لگا ہوا. اس کشتی میں, اس لکڑی میں اناج بھی پڑا ہوا ہے, پتھر بھی پڑا ہوا ہے, روڑا بھی پڑا ہوا ہے, اور چیزیں بھی پڑی, ثقیل چیزیں پڑی ہیں, ڈوب جاتی ہیں. یہ اب کیوں نہیں ڈوب رہی, جب کشتی کیوں چل رہی ہے, اور اس پر یہ جو اتنی وزنی چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ اس کو کیوں نہیں ڈبو رہی. تو پانی نے جواب دیا کہ جسے میں نے سینچا تھا, جو جو اس کے ساتھ لگا, جو جو اس کے ساتھ ملا, اب وہ بھی نہیں ڈوبے گا, وہ اس کے صدقے میں, اس کے وجہ سے وہ بھی تیرتا رہے گا. ہمارا مولا, ہمارا امام, ہمارا حسین, وہ ہمیشہ تیرنے والا, وہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنے والا. ہمیں بھی ان قدموں میں جگہ مل گئی تو یقیناً ہم سب کا بیڑا پار ہوگا. وآخر دعوانا سبحان اللہ جی. سامعین گرامی, معزز حاضرین و ناظرین, الحمدللہ ثم الحمدللہ, دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں. آج سالانہ عرس مبارک کی اس تقریب سعید میں ہم سب حاضر خدمت ہیں.
حضرت خواجہ خواجگان الحاج پیر سید منظور حسین شاہ صاحب ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ مسند صدارت کی زینت ہیں، فخر و سعادات حضرت پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب ہاشمی دعوت برکات قدسیہ، صاحبزادگان سید محمد بلال شاہ صاحب ہاشمی، سید محمد عمیر شاہ صاحب ہاشمی، سید محمد فضیل ہاشمی صاحب، مشائخ کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ جس چہرے کی طرف دیکھتا ہوں وہ الحمدللہ گلاب کے پھول کی طرح مہک رہا ہے۔ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں شاہ صاحب کی گفتگو کے بعد ایک شعر آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اور بالخصوص قبلہ دیوان صاحب اور جناب خواجہ نور محمد سعود صاحب اور دربار سلطان باہو سے تشریف لانے والے ہمارے جناب صاحبزادہ خالد سلطان صاحب دعوت برکات قدسیہ اور میری جد جان صاحبزادہ سید حسنین محبوب شاہ جی کی لبا اور خواجہ نور محمد سعود صاحب اور بالخصوص احمد جمال چشتی صاحب اور جتنے بھی مشائخ بیٹھے ہیں، میں ایک شعر دے رہا ہوں کہ جب مولا علی اس رات ساری رات آرام کیا، صبح اٹھے چلنے لگے تو پھر کافر بھی آپس میں لڑنے لگے، کوئی کہتا ہے محمد ہے، کوئی کہتا ہے علی ہے۔ میں شاہ جی قبلہ کی گفتگو کے بعد ایک شعر دیتے ہوئے شہباز بھائی کی طرف سفر کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ۔ شاعر کہتا ہے کہ کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے۔ کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے۔ انگشت بدندان ہے سب مکہ کے کافر، سویا تو محمد تھا یا جاگا تو علی ہے۔ جاگ رہے ہو آپ؟ جاگ رہے ہو؟ ذرا تشریف رکھیں حضرت، آپ تشریف رکھیں، بہت شکریہ۔ دوبارہ دہرا رہا ہوں یہ شعر، سادات کا سہارا لیتے ہوئے، مشائخ کا سہارا لیتے ہوئے کافر لڑ رہے ہیں آپس میں، کوئی کہتا ہے محمد ہے، کوئی کہتا ہے علی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام۔ کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے۔ انگشت بدندان ہے سب مکہ کے کافر، سویا تو محمد ہے یا جاگا تو علی ہے۔ جشن مولا علی علیہ السلام ہے۔ آخری جملہ دے رہا ہوں، وہ مولا علی کی تلوار پر ایک شعر دے رہا ہوں جس کا ابھی شاہ جی قبلہ نے ذکر کیا۔ تلوار کے ساتھ جب تلوار ٹکرائی، جو آواز آئی میرا من کہتا ہے وہ آواز آپ کے حوالے کروں۔ مولا علی کی تلوار صدا دے کے کہتی ہے مرحب کی تلوار کو کہ تو صرف لوہے کی کالی چادر، میں ہوں جلووں میں نور جیسی۔ بولیے ذرا، بولیے بولیے ذرا، بولیے بولیے بولیے۔ ابھی میں نے ذکر علی بھی ہے، جگانا بھی ہے، دو کام ہے میرے ذمہ، توجہ رکھنا ذرا۔ تو صرف لوہے کی کالی چادر، میں ہوں جلووں میں نور جیسی۔ جناب موسیٰ سے پوچھ جا کر، میں ہوں جلووں میں تور جیسی۔ جناب موسیٰ سے پوچھ جا کر، میں ہوں جلووں میں تور جیسی۔ تو صرف کرتی ہے قتل، میں سوال ذہنوں میں ڈاکتی ہوں۔ میں قتل کرنے سے پہلے دشمن کی 7 نسلوں میں جھانکتی ہوں۔ میرے پہلے بار پر کہنے لگا پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ معزز حاضرین، کیونکہ دامن وقت میں لمبی چوڑی گنجائش نہیں ہے، مشائخ اکرام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج مختلف آستانوں سے یہاں پر تشریف فرما ہوئے اور اس خوبصورت ماحول کو رونق بخشی ہے۔ عالمی شور یافتہ ثنا خان مصطفیٰ الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب سے ملتمس ہو رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ ہلو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مشاق کو، عقیدت مندوں کو السلام علیکم۔ میں حضور قبلہ پیر سید بلال شاہ صاحب، سید عمیر شاہ صاحب، فضیل شاہ صاحب کا شکریہ، خاص طور پہ بھائی زید معصومی صاحب۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہنشاہ چشت، اہل بہشت، جگر گوشہ گنج شکر، حضور قبلہ دیوان احمد مسعود صاحب جلوہ فرما ہے۔ اور
जिगर गोछाए सुल्तान बाहू हुजूर ख्वाजा खालिद सुल्तान साहब, ख्वाजा नूर हम साहब, ख्वाजा अहमद जमाल साहब, हज़रत की इजाज़त से मैं पीर सैयद महबूब हसन शाह साहब गिलानी भी जलवा फरमा है, हुजूर की इजाज़त से मैं कलाम का आगाज़ कर रहा हूँ। सदात की इजाज़त से एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम। थोड़ा शार्प कर देंगे महक, थोड़ा महक शार्प कर। अच्छा ठीक है। हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदा मेरा मला सा तेरा ते माला कुछ नहीं जाना, कदे तू भी छड़ मेरा घर दे करम रब साइया, घर दे करम रब साइया, घर दे करम रब साइया, घर दे करम रब साइया। मेरी चोली भर दे मौला, मेरी चोली भर दे मौला, जो पढ़ना है हाथ चुप के बोलो। मेरी चोली भर दे मौला, मेरी चोली भर दे मौला, मैं तेरे दर ते आया, घर दे करम रब साइया, घर दे करम रब साइया, घर दे करम रब साइया, रब साइया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया। सदका हसन हुसैन जमाला चोली दे विच पा दे, चोली दे विच पा दे, दर तो कोई खाली न जावे, ऐसा करम कमा दे, तेनू वास्ता उस सोने दा, तेनू वास्ता उस सोने दा, जिदियां तू कसमा जाइया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया। कोई हाथ जो करम मांगने हाथ उठा बोले मिलके, हज कर दे करम साइया, कर दे करम, अल्लाह कर दे करम, अल्लाह कर दे करम, अल्लाह कर दे करम, सोना कर दे करम, कर दे करम, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है, हम पर भी हो तेरा करम, तेरे करम पे हमको यकीन है। कर दे करम साइया, कर दे करम साइया, कर दे करम साइया, कर दे करम, अज सब ते करम साइया, कर दे करम, अज सब ते करम साइया, कर दे करम, अज कर दे करम, अज सब ते करम, भला कर दे करम, अज सब ते करम। बीमारा दिन स्वामी रब्बा दूर करी बीमारी, दूर करी बीमारी, तेरी औलाद करी ना सब दूर करी लाचारी, दूर करी लाचारी। हाँ ज़हरा दा सदका मौला, ज़हरा हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। जो सैयदा का गुलाम है मिलकर बोले हाथ उठा के, ज़हरा
اج مولا کی آمد ہے ایسی سب منگتے آئے لاگ لین واسطے ہاتھ چوک کے مانگ لو ذرا سارے ہے دردا صدقہ مولا ہاں ہے دردا صدقہ مولا ہاں ہے دردا صدقہ مولا دے ہے دردا صدقہ مولا ہاں حسنین دا صدقہ مولا ہاں پنجتن دا صدقہ مولا ہاں اج سب دیاں ہون بھلائیاں کرد کرم رب سائیاں کرد کرم رب سائیاں سائیاں کرد کرم رب سائیاں کرد کرم رب سائیاں اللہ اللہ کرد اللہ جان نکل جائے میری میرے داتا حجویری بن گئے میرے داتا حجویری بن گئے جڑے اللہ اللہ جڑے اللہ اللہ جڑے اللہ اللہ جڑے اللہ اللہ میرے خواجہ اجمیری بن گئے میرے خواجہ اجمیری بن گئے خواجہ قطب الدین بن گئے گنج شکر فرید الدین بن گئے فرید کا دیا نا ہاتھ اٹھائے دل کے بولے گنج شکر فرید الدین بن گئے گنج شکر فرید الدین گنج شکر فرید الدین بن گئے 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 میرے صابر علاؤدین بن گئے میرے صابر علاؤدین بن گئے گنج شکر فرید الدین بن گئے جڑے اللہ اللہ کر دے میرے سلطان باہو بن گئے جڑے اللہ اللہ کر دے پیر مہر علی شاہ بن گئے جڑے اللہ اللہ کر دے میرے خواجہ معصوم سائیں بن گئے جڑے اللہ اللہ کر دے خواجہ دی دیوانے دینے ملے ذرا چلی آنے چلی خواجہ دی چلی آنے میرے خواجہ معین الدین بن گئے جڑے اللہ اللہ کر دے جڑے اللہ اللہ کر دے میرے خواجہ فرید الدین بن گئے جڑے اللہ اللہ کر دے 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 میرے خواجہ معصوم سائیں بن گئے میرے خواجہ منظور سائیں بن گئے میرے سید منظور سائیں بن گئے جڑے اللہ اللہ کر دے 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 جڑے اللہ 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 نیچے نہ ہو, مل کے ذکر کریں, مرشد سامنے بیٹھے ہوں تو پھر مزہ آ جائے. مل کے سارے اللہ اللہ کر دے, اللہ اللہ
سورج چاڑن والا مجھ دے دیوے بالن والا جے ناداں نہیں جگتے کوئی انہاں نوں وی پالن والا لوکی کہندے دال نکلدی میں تاں پتھر کر دے ویکھے تیری رحمت نال سونیا پانی تے بندے چڑھ دے اللہ کر دے جڑے اللہ اللہ کر دے جڑے اللہ اللہ کر دے جڑے اللہ اللہ کر دے جڑا دل دا اللہ اللہ کرتا ہے جڑا دل نال اللہ اللہ کرتا ہے جڑا دل نال اللہ اللہ کرتا ہے جڑا دل نال اللہ اللہ کرتا ہے اونوں اپنا حرم وکھاندا اللہ ہے ساریاں دی گل بناوندا اللہ ہے ساریاں دی گل بناوندا اللہ ہے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ہے ساریاں دی گل فریدا اٹھ فریدا سونیا تو ٹردا ٹردا جا جے کوئی مل جے بخشیا تے تو بھی بخشیا جا پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں تو کہ گھر گھر یارو رب جان جو کھاندا ہاتھ چوک کے بولے مالک دا او گھر گھر یارو رزق پہنچاوندا اللہ ہے گھر گھر یارو رزق پہنچاوندا اللہ ہے مرشد بھائی چلائی ہوں نبی استاد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں اندر بوٹی مشک بجایا جان کھلاتے آئی ہوں جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہوں گھر گھر یارو رزق پہنچاوندا اللہ ہے اللہ اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں نولو دے منڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا ہوں ایک کھولا ایک کچا ہوں ایک کھولا ایک کچا ہوں اتنا ڈٹھیا میں تو صبر نہ آوے اتے ہور کتے ول بچا ہوں مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد والا ہاتھ چکے ہاتھ چکے مرشد دا دیدار ہے باہو 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 لکھ کراڑا ہے چاہو ہر گھر یارو رزق پہنچاوندا اللہ ہے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا دی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں علم پڑھیا جے ادب نہ سکھیا دی لینا علم پڑھ کے ہوں چلے کتے پر کچھ نہ کھٹیا دی لینا چلیاں بڑھ کے ہوں جاگ بھی نہ دودھ جم دے نہ باہو بانے لال ہمر کر کر کے ہوں اللہ ہے گھر گھر یارو رزق پہنچاوندا اللہ ہے گھر گھر یارو رزق پہنچاوندا اللہ ہے گھر گھر یارو رزق پہنچاوندا اللہ ہے یارو رزق پہنچاوندا اللہ دوست کھڑیا بیٹھ جائیں تشریف رکھیں بیٹھ جائیں سارے دوستوں سے گزارش ہے بیٹھ جائیں اپیل ہے آپ کی یہ ساؤنڈ والا ساتھی جہاں بھی ہے سارے مائک کھول دیں ماسٹر ساؤنڈ بھی آپ نے کھولا ہے مائک کھولا ہے باقی دف والے بھی اور سارے جتنے مائک کھول دیں الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا ممبر تیرا عرش
درودوں کی دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں منقبت کے لیے کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب میرا موہری والا خواجہ یہ ڈیلے تھوڑا سا کم کرے صاف آواز کر میرا موہری والا خواجہ کرما دے چھٹے ماردا میرا موہری والا خواجہ کرما دے چھٹے میرا سر میرا سر میری تان فرید 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 میرا کل جہان فرید میرا کل جہان فرید میرا کل جہان فرید اور میرا مان تران فرید میری جند میری جان فرید اور میری جند میری جان ایک شعر سلطان العارفین کی بارگاہ سلطان باہو رحمت میں دعا لینے کے لیے کہ شہر بغداد ٹکی نشانی آتے اونچیاں لمبیاں چیراں پرزے آتے جوں درزے دیاں لیراں اینا لیراں دی گل کفنی پاکے تے میرا لسا فقیراں فقیراں
میرے غوث تا جڑا جڑا عاشق بیٹھے غوث دی مور نہ لگے تے کوئی بھی ولی نہیں بنتا، علی دی مور نہ لگے تے کوئی ولی نہیں بنتا. ہاتھ چک غوث دا ملنگ ہاتھ چک کے بولے میرے نام. او شہر بغداد دے ٹکڑے منگسا، شہر بغداد دے ٹکڑے منگسا، شہر بغداد دے ٹکڑے منگسا. میرے میرا بابو شہر بغداد دے ٹکڑے منگسا، شہر بغداد دے ٹکڑے منگسا. میرا میرا سبحان اللہ جی، کیا خوبصورت ماحول ہے. یقین کریں آج ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم فیصل آباد میں نہیں بیٹھے بلکہ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے ہوئے. ماشاءاللہ مشائخ کا، سادات کا یہ گلدستہ ہے. اور یقیناً ابھی حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا بیت جو ہے وہ ابھی شہباز بھائی نے جاتے جاتے ہماری سماعتوں کے حوالے کیا، تو میں جگر گوشہ حضرت سلطان باہو کی طرف سفر کر رہا ہوں. سبحان اللہ بولیں گے آپ؟ جناب والا جناب پیر طریقت خادم شریعت حضرت صاحبزادہ سلطان محمد خالد صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ اپنے مرفوع تیاریہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی. معزز سامعین کرام، عاشقان مصطفیٰ مشائخ اعظام کا جمع غفیر ہے، اور جس طرح پہلے بھی کہا گیا کہ یہ تمام سلاسل کا ایک گلدستہ سجا ہے، اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اور وہ اپنی خوشبوئیں بکھیر کر عاشقان مصطفیٰ کے دلوں میں ایک نئی امنگ پیدا کر رہے ہیں. اور ان مشائخ کی نگاہ سے، ان بزرگوں کی نگاہ سے عاشقان مصطفیٰ کے جذبوں میں مزید تقویت پہنچ رہی ہے. اور یہ سارا فیض آج مجھے فخر سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مولا کائنات کا ہے. کسی بھی ولی کی ولایت پر مہر اگر لگتی ہے تو مولا کائنات کے در سے ہی لگتی ہے. اور آج جس طرح اللہ والے ڈیرے سے ایک میسیج محبت آگے بڑھا ہے کہ جس طرح ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں اور صدیق اکبر سے فیض حاصل کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح جس طرح صدیق نے علی سے پیار کیا ہم بھی علی سے پیار کرنے والے ہیں. اور ظاہر ہے علی کے بغیر گلی نہیں ملتی. اور ابھی جیسے تذکرہ ہوا، محترم و مکرم جناب حضرت پیر عرفان شاہ حبیب عرفانی صاحب نے فرمایا، آپ فرما رہے تھے بڑی پیاری بات کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک رات میں آرام سے سویا، سکون سے سویا اور تسلی سے سویا کہ کوئی ایسی طاقت نہیں جو مجھے موت آج دے دے، کیونکہ نبیوں کے نبی نے فرما دیا ہے کہ کل تو نے جاگ کے یہ جتنی بھی امانتیں ہیں تقسیم کرنی ہیں. اس وجہ سے مجھے سکون کی نیند آئی. اور اس سے جو چیز اخذ کی جاتی ہے، میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا.
ایک تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اور دوسرا مولا کائنات کے متعلق اللہ کے نبی نے یہ اعلان کر دیا کہ جس طرح میں امین ہوں اس طرح علی امین ہے. جو لوگ امانتیں میرے پاس رکھ کے جاتے ہیں اور میں امانت دار بن کر امانتیں تقسیم کرتا رہتا ہوں، وہی امانت اگر میں حوالے کر رہا ہوں تو علی المرتضیٰ کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا اور وہی امانت دار ہے. اور بھائیوں اور کیا کہہ سکتے ہیں، مجھے تو وہ لمحات یاد آ رہے ہیں، مجھے وہ گھڑیاں یاد آ رہی ہیں جب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت ہوئی ہے اور میرے نبی نے حضرت عباس سے فرمایا، اے چچا عباس، کثیر الاولاد کی وجہ سے شاید میرے چچا ابو طالب اپنے بچوں کی صحیح کفالت نہ فرما سکے. ایسے کرتے ہیں کہ آپ اور میں جا کر ایک ایک بچہ ہم گود لے لیتے ہیں. پھر علی سے محبت کا منظر دیکھیے کہ فرمایا ایسے کرتے ہیں، ایک آپ لینا ایک میں لوں گا، ایسے کر لیتے ہیں، علی میں لوں گا جعفر آپ لے لینا. جس علی کو میرے نبی نے بچپن میں پہچانا کہ یہ وہ علی ہے جس نے ولایت کے ذریعے سے میرے نبوت کے فیضان کو پھیلانا ہے، جس کے در سے اولیاء نے فیض حاصل کرنا ہے اور جس نے میرے در سے فیض حاصل کر کے آگے بڑھنا ہے، میرے نبی نے پہچانا. اور جب ابو طالب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضرت ابو طالب سے عرض یہی فرماتے ہیں، اے چچا مہربانی فرمائیں، ایک بیٹا مجھے عطا کیجئے، ایک بیٹا چچا عباس کو عطا کیجئے، اور ایسے کیجئے علی مجھے دیجئے اور جعفر عباس کو دے دیجئے. یہ علی سے محبت تھی، علی سے پیار تھا. اور پھر علی کا علم دیکھیے کہ میرے محبوب نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے. حضرت قبلہ دیوان صاحب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ علی جو اپنی والدہ کے شکم ادر سے باہر تشریف لاتے ہیں، ولادت ہوتی ہے تو آنکھیں بند ہیں، آنکھ نہیں کھولتے، آنکھ نہیں کھولتے. ڈاکٹر آئے، حکیم آئے، طبیب آئے، چیک کیا، حیران و پریشان ہیں کہ علاج اور دوا نہیں ہو پا رہی. اور ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، جب تیسرا دن آیا نا، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، انبیاء کے تاجدار، ام آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد متبع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لاتے ہیں اور حضرت ابو طالب کے گھر آتے ہیں اور خوشخبری سنتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بیٹا جیسی نعمت عطا کی ہے، اپنی چچی کے پاس جاتے ہیں، چچی جان مبارک ہو، اللہ نے اولاد نرینہ بیٹا عطا کر دیا ہے. فرمایا ہاں اللہ نے کرم تو فرمایا ہے، بڑا حسین و جمیل بیٹا ہے لیکن آنکھوں سے معذور ہے. میرے نبی نے فرمایا چچی دکھائیے تو صحیح. جیسے میرے کملی والے آقا نے علی المرتضیٰ کو اٹھایا، علی نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور والضحیٰ کے چہرے کا دیدار کر لیا. اور یہ بات تو آئی گئی ہو گئی، لیکن جب علی جوان ہوتے ہیں اور میرے نبی پیار اور محبت میں علی کو قریب بلا کے فرماتے ہیں، اے علی بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، جب پیدا ہوئے تھے تو آنکھ کیوں نہیں کھولتے تھے؟ اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ معصوم تھے آپ، 2 دن کے تھے، 3 دن کے تھے، روتے کیوں تھے؟ آپ کو پتا ہے کس وجہ سے روتے تھے، کیا پرابلم تھا؟ لیکن اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ اگر میں علم کا شہر ہوں، یہ علم کا دروازہ ہے، اور یہ پیٹ سے جانتا ہے کہ میں نبی ہوں اور یہ علی ہے. میرے محبوب نے پوچھا بتاؤ آنکھ کیوں نہیں کھولتے تھے؟ تو علی نے کیا جواب دیا؟ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا جواز اور محبت کا راستہ ہے. مولا کائنات نے جواب دیا، اے محبوب جب میں اماں جی کے پیٹ میں تھا نا تو میں نے قسم اٹھائی تھی، عہد کیا تھا، منت باندھی تھی کہ جب میں اس دنیا ہست و بود میں جاؤں گا اور اس کائنات میں اس دنیا میں جاؤں گا تو سب سے پہلے والضحیٰ کے چہرے کا دیدار کروں گا. جب اس کائنات میں میری جلوہ گری ہوئی تو آپ کے
آپ کی خوشبو مقدس میرے ناک تک نہ پہنچی اور آپ کے ہاتھوں کی لمس میں نے محسوس نہ کی، اور میں سمجھ گیا کہ جب تک کملی والے آقا سامنے نہیں آتے میں آنکھ نہیں کھولتا۔ ڈاکٹر آتے رہے، حکیم آتے رہے، طبیب آتے رہے اور علاج کرتے رہے، لیکن ان کو پتا نہیں تھا یہ علی ہے۔ علی اس طرح آنکھ نہیں کھولے گا جب تک مدنی منٹھار کا دیدار نہیں کرے گا۔ آقا جب آپ تشریف لائے، آپ کی بھینی بھینی پیاری پیاری معطر معطر خوشبو ہمارے گھر میں پھیل گئی، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے کہا آج میری منت پورے کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ کملی والے کے والضحیٰ کے چہرے کا دیدار کروں گا۔ سرکار جب آپ نے اپنے دست عبداللہ والے دست مقدس میں مجھے اٹھایا تو آپ کے نور مقدس کی کرن جب میرے چہرے پر پڑی تو میں نے فٹ سے آنکھ کھولی اور اپنی منت پوری کر لی۔ سب سے پہلے والضحیٰ کے چہرے کا دیدار کیا۔ میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ہم محبت والے ہیں، ہم پیار والے ہیں، ہم نفرتوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم اس علی کے در کے غلام ہیں جس نے اپنی زندگی کا محور اور مرکز سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھا ہے، اور سرکار کی محبت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ اور آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت پیر سید زبیر حسین ہاشمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو، حضرت سید بلال شاہ ہاشمی، حضرت سید عمیر شاہ ہاشمی اور حضرت سید فضیل شاہ ہاشمی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑے جذب اور محبت کے ساتھ، عرس تو تھا حضرت خواجہ سید منظور حسین شاہ صاحب کا، لیکن قسمت دیکھیے کہ 13 رجب المرجب نصیب ہو گئی، اور یہ ایسا دن مل گیا کہ عرس بھی ہو گیا، آل علی کا عرس بھی ہو گیا، اور علی المرتضیٰ کا جشن بھی منعقد ہو گیا۔ اللہ نے ان کو یہ سعادت بخشی ہے کہ پھر یہ وہ اسٹیج ہے جہاں سے محبتیں پروان چڑھتی ہیں، یہ وہ اسٹیج ہے جہاں سے نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جتنے بھی سلاسل کے بزرگ ہیں بڑے پیار اور محبت سے یہاں تشریف لاتے ہیں، اور یقین جانیے کہ ہر شیخ سے جب میرا رابطہ ہوتا ہے تو وہ بڑی محبت سے اس آستانے کو یاد فرماتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت دیوان صاحب زیادہ ٹائم نہیں بیٹھتے، اتنا حاضری تھی جی بس اجازت آرام فرمانا ہے یا آگے فقیروں کو ٹائم دینا ہے، لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ اس آستانے کے ساتھ پیار ہے، اس وقت تک جلوہ گر ہیں، اور باقی جتنے مشائخ ہیں ان کا آنا، ثنا خوانوں کا آنا محبت اور پیغام کو بڑھانا ہے۔ میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، یہ رجب شریف کا مقدس مہینہ ہے، اور اس مقدس اور پاک اور بابرکت مہینے کے حوالے سے میں آخری جو بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ جو اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کے درمیان ہم فرق کا تعین کر سکیں، ان کے اسٹیٹس کا تعین کر سکیں، ہم ان کی محبتوں کو دیکھ کر، ان کے پیغام محبت کو دیکھ کر اپنی محبت کو پروان چڑھاتے ہیں۔ دیکھیے کہ جب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو کملی والے آقا نے اپنے بستر پر لٹایا تو علی نے پوچھا، محبوب آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھ کس کو لے کر جائیں گے؟ آپ کے ساتھ ساتھی کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی جو تائید کرنے والے تھے وہ مولا علی مشکل کشا تھے کہ ان سے زیادہ آپ کا محافظ اور آپ کا خدمتگار، آپ کے ساتھ سچا کوئی ہو نہیں سکتا، جو آپ کا چناؤ ہے وہ علی کو منظور ہے۔ اے محبوب، میں جہاں لیٹتا ہوں میں امانتیں دے کر آؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ حضرت صدیق اکبر آپ کے ساتھ اگر جائیں گے تو آپ کی صحیح طریقے سے خدمت کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ان کی محبتیں تھیں۔ آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان محبتوں کو جوڑ کر آگے چلیں، اور کسی کی شان میں بھی گستاخی کا سوچیں تک ہی نہیں۔ ایک ہمارے بزرگوں کا شعر ہے، مجھے کسی نے کہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ آپ کا اہل سنت کا کرائٹیریا کیا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ ہمارے ایک بزرگ نے بہترین ایک شعر کی صورت پورے کا پورا ہمارا مسلک بیان کر دیا ہے کہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی،
دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ ہم آل علی سے محبت کرنے والے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے اور اہل بیت کے ساتھ پیار کرنے والے، اولیاء کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ رب کائنات آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ چڑھوے چنا تے کر روشنائی، تیرا ذکر کریں دے تارے ہوں، گلیاں دے وچ پھرن نمانے، لالاں تے ونجارے ہوں، شالا مسافر کوئی نہ تھی وے، ککھ جنا تو بھارے ہوں، تاڑی مار اڑانا باہو، اساں آپے اڑن ہارے ہوں۔ جناب راول پنڈی سے حضرت پیر جی سرکار تشریف لائے ہیں بڑا لمبا سفر کر کے۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سادات کرام کی طرف سے، اس خوبصورت آستانہ عالیہ کی طرف سے۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب کا بیان ہمارے دلوں کو منور کر گیا، اور کیا عقیدے کو اور ایمان کو حضرت نے جلا بخشی ہے۔ ذرا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دیجیے گا، بولیے ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے گا۔ آخری شعر دے رہا ہوں، اور الحاج محمد شہزاد علی مدنی صاحب کی طرف سفر کرنا ہے۔ جی بسم اللہ۔ ابھی ہمارے شیخ طریقت اولاد حضرت زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جناب قبلہ دیوان احمد مسعود صاحب دامت برکاتہم قدسیہ انشاءاللہ ابھی ایک اب منظر دیکھیں گا، سارے دوست ایک منظر دیکھیں گے، اور بڑا حسین منظر آئیے کہ آپ اپنے دست مبارک سے حضرت کو خلافت جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ دستار بندی ہوگی جناب پیر طریقت فخر و سادات پیر سید زبیر حسین شاہ جی قبلہ ہاشمی دامت برکاتہم قدسیہ کی۔ ابھی قبلہ دیوان صاحب اپنے دست مبارک سے جی بسم اللہ جناب عطا کریں گے، اور عطا ہی عطا ہے۔ اللہ ہو 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 اللہ۔ سلام پیش کرتا ہوں، اور کیونکہ میں بہت دیر سے حاضری میں ہوں اور حاضری میری ہو گئی ہے، سادات کے دروازے پر اس گھر کا نوکر ہوں، چند شعر اپنی عقیدت سے اس بارگاہ میں پیش کروں گا۔ بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے، آتے جاتے صدا سنتے ہیں وہ میرے دل کے دھڑکنے کی صدا سنتے ہیں، اس لیے ہر زبان پر
ہے بڑی موج اس لیے ان کی دہلیز کے منگتے ہیں بڑی موج میں ہیں ہم سے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں بالکوں کی بارگاہ میں جو میری عزت میری بات ہے جس گھر کی بدولت علی علی ہے 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 واللہ علی علی ہے واللہ علی علی ہے علی ہے علی مولا علی مولا علی داؤد علی مولا علی مولا علی داؤد تخت رون بانیا داؤد علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی سبحان اللہ 3 مینشن تھے عمرہ شریف کے ٹکٹ لیکن مشائخ کی برکت سے 4 ہوئے اور قبلہ سلطان صاحب کی گفتگو بھی 4 پر ہی تھی اور ایک ایسا میسج آج ہمارے مشائخ نے یہاں سے ہمیں عطا کیا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں کیو ٹی وی RY کے ذریعے دیکھا جب تک ہم چلا یہ ہمارا پروگرام کیو ٹی وی پہ میں مشائخ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ابھی قرآن اندازی ہے انشاءاللہ مسافر مکہ و مدینہ کی اگر کسی دوست کی پرچی رہتی ہے ID کارڈ کی شناختی کارڈ کی کاپی اگر رہتی ہے تو فوراً ممبر پہ پہنچائے آپ فوراً کوشش کریں اگر کسی کی شناختی کارڈ کی کاپی رہتی ہے تو فوراً پہنچا دیں آپ لا دیں مجھے دیں آپ مجھے دیں جی بسم اللہ اتنی دیر ہم سلام پڑھتے ہیں اور اتنی دیر میں صلاۃ و سلام کے 2 اشعار ہوتے ہیں انشاءاللہ جی بسم اللہ اگر کسی کی پرچیاں رہتی ہیں فوراً کریں 2 شعر صلاۃ و سلام کی ہو جائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی مصطفیٰ جان رحمت پہلا تو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا تو سلام میں آسیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت نام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پیر و مرشد میرے خواجہ نواب ہے پیر و مرشد میرے خواجہ
मासूम है और पीर और मुर्शिद मेरे सैयद मंजूर है। ऐसी नूरानी सूरत लाखों और या इलाही सदक़ाए आले रसूल ये सलाम आज दाना हो कबूल। तुम हाथ बुलंद करके जिक्र इंतजार में है कि हुजूर दीवान साहब दुआ फरमाएं, उसके बाद इंशाल्लाह टिकट निकाल लेंगे। हुजूर दीवान साहब दुआ फरमाएंगे ये भाई की टीवी पर इंशाल्लाह, उसके बाद उम्र की टिकट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह पाक जितना कलमात पढ़े गए ताजदार मदीना वजह कायनात आका मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नजरानतन अक़ीदतन तबरकन पेश करते हैं। या रब्बुल आलमीन कबूल व मंजूर फरमा। आपके वसीला जमीला से खुलफाए राशिदीन सहाबा इकराम शुहदा बदर उहुद करबो बला की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। बुजुर्गान दीन चार सिलासिल की औलिया इकराम की बारगाह में पेश करते हैं। या रब्बुल आलमीन कबूल व मंजूर फरमा। बिलखसूस ज़ुहदुल अंबिया सुल्तानुल औलिया शेखुल इस्लाम व मुस्लिमीन हज़रत बाबा क़ुतुबुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में पेश करते हैं। या रब्बुल आलमीन कबूल व मंजूर फरमा। हज़रत ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में पेश करते हैं। कबूल व मंजूर फरमा। बिलखसूस साहिब उर्स साहिब मज़ार अलहाज पीर सैयद मंसूर हुसैन हाशमी रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में पेश करते हैं। या रब्बुल आलमीन कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक साहिब उर्स के दर्जात में मज़ीद बुलंदी अता फरमा। इस रूहानी महफिल को अपनी बारगाह लिया में कबूल व मंजूर फरमा। हाज़रीन मजलिस पे अपना ख़ुसूसी करम और फजल फरमा। हम सबको हुज़ूर पाक की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा। आपकी इताअत और गुलामी नसीब फरमा। आपकी सुन्नत मुतारत पर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको मदीना शरीफ की बादब हाजिर नसीब फरमा। हुज़ूर की सुनहरी जालियों के सामने बादब खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हाज़रीन मजलिस के तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा। तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा। हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा। आलम इस्लाम की खैर फरमा। पीर सैयद साहबजादा ज़ुबैर हाशमी साहब आपको सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। आपको सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। आपके साहबजादगान की खैर फरमा। साहबजादा बिलाल साहब उमैर साहब फजैल हाशमी साहब इन तमाम पे अपना करम और फजल फरमा। कारोबार में मजीद खैर और बरकतें अता फरमा। रिज़्क़ हलाल बेशुमार अता फरमा। आपके हल्का बाब में मजीद खैर और बरकतें अता फरमा। जितने उलमा इकराम मशाइख इज़ाम तशरीफ़ लाए सब पे करम फरमा। या रब्बुल आलमीन सब पे करम फरमा। दोनों जहां की नेमतें अता फरमा। वादखिलना जन्नतल माल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़ार या रब्बुल आलमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे बहुत ही प्यारे भाई जाहिद मासूमी साहब बड़ी इनकी मेहनत इस महफिल को सजाने में, इन पे मज़ीद करम फरमा। इनकी तमाम खिदमत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन।